میلاد شریف کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ، چنانچہ 13واں سپارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا، وذکرہم بِأَیَّامِ اللہ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، قاموس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائی ہیں۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ بظاہر نعمت الہی ملنے کے ایام والا معنی زیادہ قوی ہے کہ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اسی کو واضح فرمایا ہے۔ اسی سے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہٰذا اس کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں یا جن ایام میں عظیم واقعات پیش آئے، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے میں داخل ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، ان بنی اسرائیل کو میرے دن یاد دلا۔ اب دن یاد دلانا یعنی میں نے جس دن ان کو فرعون سے نجات دلائی، ان کو وہ میری نعمت یاد دلا، وہ میرا دن یاد دلا، ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی نعمت کہ وہ فرعون کہ سینکڑوں سال بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھا، اور قرآن پاک میں آتا ہے
کہ وہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرتا، بیٹیوں کو زندہ کرتا۔ اب یہ ان کی غلامی سے نجات کا دن تھا، کتنا بڑا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو میرے دن یاد دلا۔ اچھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس دن کو کیسے ان کو یاد دلایا اور پھر خود اس دن کیا کیا، سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کیا، اور بنی اسرائیل نے بھی اس دن کو روزہ رکھا، اور ہر سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کو روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس دن کو ہر سال روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر کے اندر جتنے دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، وہ دن سب سے بڑا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ دن سب سے بڑا ہے اللہ پاک کا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اب مسلمانوں کا حق کیا زیادہ بنتا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی، ہم اس دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس دن کو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزاریں، اس دن ہم خوشی منائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دن ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت کہ جس کے آنے سے کفر دور ہوا، جہالت دور ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اس دن بنا دیا۔ پہلے جانور تھا انسان، اور وہ دن آیا، اس دن کی برکت سے انسان جو تھا وہ انسان بنا، تو پھر وہ دن تمام دنوں سے بڑا دن ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے قرآن سے جشن ولادت منانے کا ثبوت، اور بالکل اس کو وہ لوگ جو غلط ملت رنگ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمانوں نے تیسری عید بنا دی، نعوذ باللہ یہ دیکھیں جی یہ بدعت ہے۔ یار یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیسی بدعت ہے یار؟ کہ یار آپ خود دیکھیں، کیا آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا ہر سال آپ برتھ ڈے نہیں مناتے؟